جیسے کہ سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں لوگوں میں چلا گیا تو لوگوں نے مجھے حقارت سے بھگا دیا، چلو بھائی چلو، تم یہاں کیسے آ گئے، ہم لوگوں میں نکال دیا۔ تو پھر میں نے کرائے کا عمدہ جوڑا لیا، کپڑے پہلے کرائے پہ ملتے تھے، تو عمدہ کپڑے میں نے کرائے پر لیے اور بالکل ٹھسے کے ساتھ بن سنور کر میں انہی لوگوں کے پاس گیا، تو وہ ساروں نے میرا احترام کیا، آئیے آئیے جناب تشریف رکھیے کر کے مجھے عزت کی جگہ بٹھایا اور میرے سامنے کھانا چنا۔ تو پھر میں نے کھانا اٹھایا، کھانے کا نوالا اٹھایا اور اس کو سیدھی آستین میں ڈالا، میں نے کہا کھا دے، تیری دعوت ہے۔ دوسری آستین میں نوالا ڈالا، چل تو بھی کھا لے، تیری یہ دعوت ہے۔ لوگوں نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ میں پہلے بھی آیا تھا تو مجھے آپ لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی تھی، تو اس لیے میں کرائے کے کپڑے پہن کر آ گیا، تو آپ لوگوں نے میری اتنی آؤبگت کی۔ تو آپ بتائیں کہ پہلے بھی میں وہی آدمی تھا اور اب بھی وہی آدمی ہوں، تو آپ نے میرا احترام نہیں کیا، اب بھی آپ نے میرے لباس کا احترام کیا، تو دعوت میری تھوڑی ہی ہے، دعوت تو اس لباس کی ہے، اور جس کا حق ہے میں اس کو پہنچا رہا ہوں اور اس کو کھلا رہا ہوں۔ یوں کہہ کر آپ نے ان کو درس عبرت پیش کیا۔ تو آج کل واقعی حالات ایسے ہی ہیں کہ بن ٹھن کر جو کپڑے اچھے ہوں، جس کے پاس جیب میں پھوٹی بادام نہ ہو تو اس کو مان ملے گا، اور کپڑے سادے ہیں، سر پر امامہ شریف ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، سنتوں کے مطابق مدنی حلیہ اس کا بنا ہوا ہے، تو شاید یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ، مسٹر لوگ ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ دیں، اور اگر ان جیسا کوئی شرٹین کیا ہوا، پینٹ شرٹ میں کسا کسایا، پٹاخ چلتا ہوا بوٹ پہنے اگر آئے تو اس کو مان ملے۔ تو آج کل بس ایسا ہی ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے، ہمیں پہچان عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جو صفات بیان ہوئی ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے کہ فلاں کیوں نہیں آیا، کوئی نہ پوچھے، اور اگر موجود ہو تو کوئی نے اہمیت بھی نہ دے، جس کا نام اونچا ہو، لباس عمدہ ہو، اور جس کے پاس کوئی دنیا داری کا عہدہ ہو، اس کو، افسر کو، عہدیدار کو آگے بٹھائیں گے، بے شک فاسق و فاجر ہو، بے نمازی ہو، زکوٰۃ 1 ٹکا نہ دیتا ہو، 2 ٹکڑے گالیاں بکتا ہو، اگر اس کے پاس وہ MNA بن گیا یا منسٹر بن گیا بدقسمتی سے تو اس کو چڑھا دیں گے اوپر منچ پر، اور اس کی آؤبھگت ہوگی، اس کے نعرے لگیں گے، اس کی خوشامدیں ہوں گی، اور میرا خیال ہے وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ جس دن میری منسٹری گئی یہ لوگ مجھے پانی بھی نہیں پلائیں گے، یہ واقعی وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ میری نہیں، میرے عہدے کی تعظیم ہو رہی ہے۔ تو آج کل یہ دور ہے، بڑا نازک دور ہے، لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اے کاش ہمیں پہچان نصیب ہو جائے۔ یہاں خضر سے مراد رہنما ہے، یہ شعر میں نے جو پڑھا کہ رہنما کے بھیس میں ڈاکو پھر رہے ہیں، اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو پہچان پیدا کرو، بھلے برے کی تمیز سیکھو۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، ملنے بھی جائیں بیچارے تو دھکا دے دیا جائے اور پسند نہ آئے، دل میں تحقیر پیدا ہو گئی، یہ کہاں گیا۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، پوچھنے نہ جائیں، اور جب فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں بھی نہ جائیں۔ جنازے میں تو مالداروں کے لوگ جاتے ہیں، مالدار کی عقیدت یا محبت نہیں، اس کے اب جو ورثہ ہیں ان کی نظر میں آنا ضروری ہے نا، جو کاروبار باقی رکھنا ہے، دنیا کی مفاد۔ اللہ کے لیے جانے والے بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے۔ تو اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی خصوصیات بیان کی گئی. اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. زارو قطار رونے والے، ہم کہہ کہہ مار کے ہنسنے والے، بڑا فرق ہے. دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے ایک اوڑھنے کے لیے. دنیا والوں میں گمنام لیکن آسمانوں میں چرچا دوم. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے، خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے، تو ایک بار آپ نے حج کے اجتماع میں فرمایا اے لوگو کھڑے ہو جاؤ. حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے، چند افراد کے علاوہ سب بیٹھ گئے. پھر فرمایا تم میں سے قبیلہ قرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ گئے. ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے. یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا چچا تھا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ قبیلہ قرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں میں قرن ہی کا رہنے والا ہوں. پوچھا کیا آپ اویس قرنی کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا حضور آپ جس اویس کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے. وہ اس لائق کہاں کہ آپ اس کے متعلق استفسار فرمائیں. وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. یہ سن کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا میں اس پر نہیں تم پر رو رہا ہوں. میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باغروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل اویس قرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا.